آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ خوش نصیب ہیں کہ ذی الحج شریف کے بابرکت عشرے کے اندر ان کے لیے دعائے مغفرت ہو رہی ہے۔ دعا کہ اللہ کریم اس بابرکت عشرے کے صدقے ان کی کامل اکمل بخشش مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اس وقت کی فکر کر کے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرات علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں، میرا یہ اپنا گھر ہے اور میرا ان سے بڑے عرصے سے ایک تعلق بھی ہے، تو میں اس کو نبھاتے ہوئے ہوں تو میں میزبان، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نے ایک اور جگہ پہ جانا ہے، تو نہیں تو میں ضرور بیٹھتا۔ بہرحال میں چند منٹ کی حاضری ہے، وہ اس وجہ سے لگا رہا ہوں کہ اللہ پاک آج کی مجلس کے صدقہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ماں باپ بہت انمول ہیرے ہیں اور ماں باپ کی فضیلت اگر آپ ذی الحج شریف کی گھڑیوں کو ہی دیکھ لیں اور انہی ساعتوں کو آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں، بڑھاپے کی اس عمر کے اندر خدا سے اولاد کی دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ آپ یہ جو نماز ظہر ادا کرتے ہیں تو یہ نماز ظہر کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ ایک تو حج کی نسبت ہے کہ جو لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا، اللہ پاک نے فرمایا قیامت کی صبح تک میں ان لوگوں کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول کروں گا جو لباس میرے ابراہیم جیسا پہنے گے۔ جو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ لگائی اور وہ بیٹے کی محبت میں دوڑ لگائی، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک یہ اولاد ان کی سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی اولاد سے پوچھ کے دیکھ، ماں باپ کے سامنے بچہ جس عمر کا ہو جائے وہ بچہ ہی ہوتا ہے اور وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ محبت ہی ہوتی ہے۔ تو آپ ادھر محبت کا انداز دیکھیں کہ ایک صفا سے لے کر مروہ کی پہاڑی تک اور مروہ کی پہاڑی سے لے کر پھر صفا کی پہاڑی تک 7 چکر جناب حاجرہ لگاتی ہیں، اس لیے کہ پانی نظر آ جائے۔ اور پانی جب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور پاؤں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، تو وہ مروہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اس پانی سے کہتی ہیں یا ماؤ زمزم۔ سیدہ ام المومنین سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا اگر سیدہ حاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا کے اوپر پھیل جاتا۔ تو انہوں نے وہاں سے کھڑے ہو کر کہا یا ماؤ زمزم، اے پانی ٹھہر جا۔ اب وہ پانی ٹھہرا تو ضرور ہے پانی، لیکن جب حاجی اس پانی کو پیتے ہیں، آپ نسبت کی ایک انداز دیکھیں کہ نسبت والی چیز کو کتنی اللہ نے عظمت عطا فرمائی کہ جب وہ پانی حاجی پیتے ہیں تو دعا کیا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے علم نافع عطا فرما، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے مجھے شفا عطا فرما۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ پانی سے کہا کہ پانی ٹھہر جا، تو وہ پانی ٹھہر گیا۔ تو یہ محبت ایک ماں کی بیٹے کے ساتھ تھی، لیکن بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، بیٹا وہ ہے جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ یہ جو آپ حج پڑھنے جاتے ہیں اور
یہ جو پتھر ہے جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز کے اندر تفسیر بیان کی ہے، لیکن جو عاشق مفسر ہیں جن کے دل روشن تھے انہوں نے جو تفسیر بیان کی ہے کہ اس پتھر کو یہ مقام ملا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ مقام کیوں ملا اس پتھر والی جگہ کو؟ تو فرماتے ہیں ساری عظمتیں ایک طرف ہیں کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ شریف تعبیر کیا، یا ایک پیڑ ایسی پیڑ آسانے آتے پیڑ بنانے پہلے تھوڑی ہی دیوار ہونی، پھر اس کی تہیں کرنے، پھر اس کی اور تہیں کرنے، لیکن اس پتھر کی عظمت یہ تھی کہ یہ جتنا جتنا دیوار اونچی ہوتی یہ خود بخود اونچا ہوتا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے اوپر جو نشان لگے ہوئے ہیں، آپ میں سے جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے دیکھا مجھ سمیت اللہ سب کو بار بار دکھائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ذی الحج شریف کے صدقے انہیں زیارت نصیب کرے۔ اس پتھر کے اوپر جو نشان ہیں اور اس پتھر کو عظمت کیوں ملی ہے؟ عاشق مفسر یہ کہتے ہیں کہ اس پتھر کو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ اس لیے یہ مقام ملا ہے کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے عرضی پیش کی تھی، یا اللہ اب اجرت مانگتا ہوں۔ اور اجرت کیا سوال کرتے ہیں، کیا اجرت چاہیے؟ انہوں نے کیا دعا کی؟ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر میں تجھ سے نبی آخر الزمان مانگتا ہوں، جن کے سر پہ تو نے ختم نبوت کا تاج عطا کرنا ہے، میں وہ مانگتا ہوں، اور میری یہ طلب ہے۔ اب طلب دیکھیں کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان حسین جملوں کو سنیں، ذرا توجہ میری طرف کرنی ہے، حسین جملوں کو سنیں کہ جملے کیا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں چاہتا ہوں کہ نبی آخر الزمان میرے حصے میں آئیں، وہ ایک دفعہ یہ کہہ دیں گے نا کہ میری جد کا نام ابراہیم ہے تو میری روح کو تازگی مل جائے۔ زمانہ ان سے کہے گا کہ یہ وہ نبی آخر الزمان ہے جن کی جد کا نام جناب ابراہیم ہے، تو یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے مل جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عمر کے اس حصے کے اندر جب بیٹا مانگا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، تو بیٹا تو ملا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو یہ خوشی میں جھومنے لگے، خوش ہوئے کہ اس عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی چاند جیسا دیا، اور چاند جیسا تو ہونا ہی تھا چونکہ پیشانی میں نور مصطفیٰ جو چمک رہا تھا، تو بیٹا ملا تو خوش ہو کر جھومنے لگے۔ جب جھومے تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ 4 رکعت نماز نفل ادا کیے شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے مجھے پتر عطا کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے تو یہ وقت کون سا تھا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ، یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا کہ جب انہوں نے 4 رکعت نماز نفل شکرانے ادا کیا۔ اللہ نے پوچھا ابراہیم یہ آپ 4 رکعت جو پڑھی ہے کیوں پڑھی ہے؟ یا اللہ شکرانے کے نفل ہے۔ فرمایا آپ کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے جو آپ نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں کہ اب انہی 4 نفلوں کو وَفَرِيدَةٌ عَلَىٰ أُمَّتِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں 4 نفلوں کو فرض کا درجہ عطا کر کے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرماؤں گا کہ یہ 4 رکعت نماز ظہر کے یہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ یہ نسبت کی وہ شاہکار ہے نسبت کا کہ اس وقت میں آنے والا خدا کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز فرض ادا کر کے خدا سے جو بھی مانگے گا اللہ اسے اپنے کرم کے ساتھ عطا فرما دے۔ تو وہ بھی تو محبت تھی، کہ محبت ہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ تو اب بیٹے کا جواب کیا تھا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ فرمان سنا تو حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا آپ خدا کے حکم کو پورا کریں،
آپ ایک ذرہ برابر بھی مجھے اس حکم کے اوپر سستی والا نہیں پائیں گے. آپ جو کریں کر لیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پالیں. تو یہ قیامت کی صبح تک باپ اور بیٹے کی محبت کا یہ انداز تھا، اور بیٹے کا یہ ادب ہمیں سکھا رہا ہے کہ باپ تمہیں زمین کے اوپر بھی لٹا دے اور ذبح کرنے کے لیے بھی آ جائے، اور جب ذبح ہونا بھی پڑ جائے تو باپ کے سامنے ایک لفظ کی اجازت نہیں ہے کہ تم بول سکو، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کی سنت نہیں ہے، یہ رب کے پاکیزہ پیغمبروں کی سنت ہے کہ باپ کے سامنے اونچا بولنا نہیں ہے، ان سے دعا لینی ہے. جس نے باپ کو راضی کر دیا، حضور کی حدیث ہے کہ باپ کی رضا کے اندر خدا نے اپنی رضا کو رکھ دیا. اس لیے ماں باپ پیسوں سے نہیں ملتے،